بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. Dear students and learners, Assalamu alaikum. Now we discuss the first tense, that is present simple tense. Present simple tense کو present indefinite tense بھی کہتے ہیں. اس tense کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ آتا ہے. عموماً کا لفظ کہنا ضروری ہے کیونکہ بعض فقرات کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا مفہوم بدلے بغیر اردو کو تھوڑا بدل لینے سے ان کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ آ جاتا ہے. مثلاً ان فقرات پر غور کریں. مجھے اپنے والدین سے بہت محبت ہے، یعنی میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں. اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، یعنی وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو کیا چاہیے، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ کو آم پسند ہیں، یعنی کیا آپ آم پسند کرتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ بعض فقرات ایسے بھی ہیں جن کی اردو بدلنے کے باوجود ان کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہیں وغیرہ نہیں آتا، لیکن ان کا ترجمہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہی کیا جاتا ہے. مثلاً یہ فقرات نوٹ کیجئے. مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. I need your help. اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. He needs your help. یہ سکول 20 کمروں پر مشتمل ہے. This school consists of 20 rooms. میری کامیابی میرے اساتذہ کی مرہون منت ہے. My success owes to my teachers. ان فقرات میں need ضرورت ہونا، consist مشتمل ہونا، owe مرہون منت ہونا بطور verb استعمال ہوئے ہیں. پارٹس آف اسپیچ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسٹیٹ وربز ہیں اور کسی ایکشن کام کے بجائے کیفیت حالت کو ظاہر کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایسے فقرات کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جب کسی فقرے میں کی گئی بات پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے میں ہو اور اس میں از، ایم، آر کے علاوہ کوئی ورب استعمال ہو تو فقرے کے سبجیکٹ کے مطابق یا تو ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں یا ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول کیا ہیں. اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یعنی واحد اسم یا ہی، شی، اٹ ہو تو ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اگزامپلز دیکھیے. فیصل روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے. فیصل پلیز کرکٹ ایوری ڈے. وہ روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے. ہی پلیز کرکٹ ایوری ڈے. وہ روزانہ کالج جاتی ہے. شی گوز ٹو کالج ایوری ڈے. یہاں روزانہ بارش ہوتی ہے. اٹ رینز ہیئر ایوری ڈے. اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی پلورل ناؤن یعنی جمع اسم یا آئی، وی، یو، دے ہو تو ورب کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں، ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے. اگزامپلس دیکھیے. میں روزانہ کرکٹ کھیلتا ہوں. آئی پلے کرکٹ ایوری ڈے. ہم روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں. وی پلے کرکٹ ایوری ڈے. وہ روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں. دے پلے کرکٹ ایوری ڈے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی، شی، اٹ ہو تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ایس کا اضافہ کرتے ہیں اور کب ای ایس کا. تو یاد رکھیں کہ جو وربز سی ایچ، ایس ایچ، او، ڈبل ایس اور ایکس پر ختم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے کیچ سے کیچز، واش سے واشز، گو سے گوز، کس بوسہ لینا سے کسز، مکس باہم ملانا سے مکسز. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ وہ وربز جن کے آخر پر وائی ہو اور وائی سے پہلے کوئی کانسوننٹ ہو تو ایسے وربز کے آخر پر وائی ہٹا کر آئی ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے فلائی اڑنا سے فلائز، ڈینائی انکار کرنا
سے ڈینائز، اسٹڈی پڑھنا مطالعہ کرنا سے اسٹڈیز، کرائی چیخنا رونا سے کرائز۔ لیکن اگر کسی ورب کے آخر پر وائے تو ہو لیکن اس سے پہلے کوئی ووئل ہو تو پھر وائے کے آخر میں صرف ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے پلے سے پلیس، انوائے ناراض کرنا سے انوائز، اوبے حکم ماننا سے اوبیز۔ پارٹس آف اسپیچ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انگلش الفابیٹ حروف تہجی 26 لیٹرز پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 لیٹرز اے، ای، آئی، او، یو وائلز کہلاتے ہیں، جبکہ باقی 21 لیٹرز بی، سی، ڈی، ایف، جی وغیرہ کانسوننٹس کہلاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے منفی اور سوالیہ فقرات کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جن فقرات کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی، شی، اٹ ہو تو ان کو منفی بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈز ناٹ اور سوالیہ بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے ڈز لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ فیصل روزانہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہے۔ فیصل ڈز ناٹ پلے کرکٹ ایوری ڈے۔ وہ روزانہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہے۔ ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ ایوری ڈے۔ وہ روزانہ کالج نہیں جاتی ہے۔ شی ڈز ناٹ گو ٹو کالج ایوری ڈے۔ یہاں روزانہ بارش نہیں ہوتی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ رین ہیئر ایوری ڈے۔ کیا فیصل روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے؟ ڈز فیصل پلے کرکٹ ایوری ڈے؟ کیا وہ روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے؟ ڈز ہی پلے کرکٹ ایوری ڈے؟ کیا وہ روزانہ کالج جاتی ہے؟ ڈز شی گو ٹو کالج ایوری ڈے؟ کیا یہاں روزانہ بارش ہوتی ہے؟ ڈز اٹ رین ہیئر ایوری ڈے؟ یہ بھی یاد رہے کہ جب کسی فقرے میں ڈز ناٹ یا ڈز استعمال ہو تو پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے۔ جن فقرات کا سبجیکٹ کوئی پلورل ناؤن یا آئی، وی، یو، دے ہو ان کا منفی بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ اور سوالیہ بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے ڈو لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ میں روزانہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں۔ I do not play cricket every day۔ ہم روزانہ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں۔ We do not play cricket every day۔ وہ روزانہ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں۔ They do not play cricket every day۔ کیا آپ روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ Do you play cricket every day؟ کیا وہ روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ Do they play cricket every day؟ کیا یہ لڑکے روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ Do these boys play cricket every day؟ ایسے فقرات جو سوالیہ بھی ہوں اور منفی بھی تو ایسی صورت میں سبجیکٹ کے مطابق ڈو یا ڈز کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ کیا فیصل روزانہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہے؟ ڈز فیصل ناٹ پلے کرکٹ ایوری ڈے؟ کیا وہ روزانہ کالج نہیں جاتی ہے؟ ڈز شی ناٹ گو ٹو کالج ایوری ڈے؟ کیا تم روزانہ کرکٹ نہیں کھیلتے ہو؟ ڈو یو ناٹ پلے کرکٹ ایوری ڈے؟ کیا وہ روزانہ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں؟ ڈو دے ناٹ پلے کرکٹ ایوری ڈے؟ وہ فقرات جن میں کوئی سوال پوچھا جائے یعنی جن میں کوئی کویسچن ورڈ جیسے واٹ، ویئر، وین وغیرہ استعمال ہو تو کویسچن ورڈ کو فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں یعنی ڈو یا ڈز سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ فیصل کیا کرتا ہے؟ What does فیصل do؟ اس فقرے میں ڈز تو فقرے کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے جبکہ ڈو بطور ورب استعمال ہوا ہے جس کا معنی کرنا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ What do you do؟ اس فقرے کا سبجیکٹ یو ہے لہذا پہلا ڈو تو سبجیکٹ کے مطابق فقرے کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے جبکہ دوسرا ڈو بطور ورب استعمال ہوا ہے۔ آپ روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ Where do you go every day؟ شاہد کالج کب جاتا ہے؟ When does شاہد go to college؟ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ Why do you go there؟ Dear students، فی الحال ہم نے پریزنٹ سمپل ٹینس کو انڈائریکٹ میتھڈ یعنی اردو فقرات کی مدد سے سیکھا۔ اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ یعنی انگریزی فقرات کے مفہوم کے اعتبار سے سیکھتے ہیں۔ The present simple tense is used Number 1 to talk about repeated or habitual actions۔ ایسے ایکشنز یعنی کام جو زمانہ حال میں ریپیٹ ہوتے ہوں یا عادتاً کیے جاتے ہوں کو بیان کرنے کے لیے پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال کرتے ہیں۔
ایگزامپلس دیکھیے. I buy a newspaper every day. میں روزانہ اخبار خریدتا ہوں. We take exercise every morning. ہم ہر صبح ورزش کرتے ہیں. Ali sometimes lends me his car. علی بعض اوقات مجھے اپنی کار عاریتاً دے دیتا ہے. شاہد gets up early in the morning. شاہد صبح سویرے اٹھتا ہے. نوٹ کریں کہ ان فقرات میں ہونے والے کام ریپیٹ ہونے یا عادتاً کیے جانے کا مفہوم تاثر دیتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ ایسے فقرات میں عموماً ایوری ڈے، یوزلی، آفن، سم ٹائمز، جنرلی جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کسی کام کے ریپیٹ ہونے یا عادتاً ہونے کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں. ایوری ڈے کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اگر ایوری ڈے کسی ناؤن سے پہلے آئے تو بطور ایڈجیکٹو استعمال ہوتا ہے اور اکٹھا لکھا جاتا ہے. جیسے The use of tea is common in our everyday life. چائے کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں عام ہے. اور اگر ایوری ڈے ورب کے بعد استعمال ہو یعنی بطور ایڈورب استعمال ہو تو اس صورت میں ایوری اور ڈے میں گیپ دیا جاتا ہے. جیسے How much milk does your cow give every day? آپ کی گائے روزانہ کتنا دودھ دیتی ہے. نمبر 2. To say something you know about a person or a thing, etc. کسی شخص یا چیز کے متعلق کوئی ایسی بات بیان کرنے کے لیے جو آپ جانتے ہوں اور اس کا تعلق زمانہ حال سے ہو present simple tense استعمال ہوتا ہے. Examples دیکھیے. He lives in Karachi. وہ کراچی میں رہتا ہے. My father wears glasses. میرے والد اینک لگاتے ہیں. Paper burns easily. کاغذ آسانی سے جل جاتا ہے. Number 3. To talk about permanent situations. Permanent یعنی مستقل کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی present simple tense استعمال ہوتا ہے. Examples دیکھیے. I always sleep on a cot. میں ہمیشہ چارپائی پر سوتا ہوں. He goes to college by bus. وہ بذریعہ بس کالج جاتا ہے. It snows on the mountains in winter. سردیوں میں پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے. Number 4. To express general universal truths. عالمگیر سچائیوں کو بیان کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے. عالمگیر سچائی سے مراد ایسی سچائی ہے جو ماضی میں بھی درست تھی، حال کے لیے بھی درست ہے اور مستقبل میں بھی درست ہوگی. Examples دیکھیے. The earth revolves around the sun. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. The sun rises in the east and sets in the west. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. Water boils at 100 degrees Celsius. پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے. The moon completes its circle round the earth in 28 or 29 days. چاند زمین کے گرد اپنا چکر 28 یا 29 دنوں میں مکمل کرتا ہے. Number 5. To express future events that we have planned to do in the future. مستقبل کے ایسے کاموں کو بیان کرنے کے لیے بھی present simple tense استعمال ہوتا ہے جن کا مستقبل میں کرنا یا ہونا طے ہو چکا ہو. اسے arranged future کہتے ہیں. Examples دیکھیے. The train departs in 5 minutes. ٹرین 5 منٹ میں روانہ ہوگی. We join the new school from Monday. ہم سوموار سے نیا اسکول جوائن کریں گے. My father retires next year. میرے والد اگلے سال ریٹائر ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے فقرات جن کے کرنے یا ہونے کا تعلق فیوچر سے ہو ان کا ترجمہ تو فیوچر سمپل ٹینس میں کیا جاتا ہے. جیسے The train will depart in 5 minutes. We shall join the new school from Monday. My father will retire next year. یہ درست ہے کہ ایسے فقرات کا ترجمہ فیوچر سمپل ٹینس میں کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ان کا ترجمہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان فقرات میں جن کاموں کا ذکر ہے انہیں مستقبل میں کرنا طے کر لیا گیا ہے. Number 6. In vivid narrative as substitute for the past simple. بعض اوقات ماضی کے کسی بیان، کہانی یا واقعہ کو بیان کرنے کے لیے بھی present simple tense استعمال کیا جا سکتا ہے. Examples دیکھیے. Suddenly the window opens and a masked man enters. اچانک کھڑکی کھلتی ہے اور ایک نقاب پوش آدمی داخل ہوتا ہے. بابر attacks ہندوستان and defeats ابراہیم لودھی. بابر ہندوستان پر حملہ کرتا ہے اور ابراہیم لودھی کو شکست دیتا ہے.
Sohrab now rushes forward and gives a heavy blow to Rustam. سہراب اب آگے بڑھتا ہے اور رستم کو ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے. Socrates takes a bowl of poison and drinks it slowly. سقراط زہر کا پیالہ پکڑتا ہے اور آہستگی سے پی لیتا ہے. اگرچہ ان فقرات کا تعلق ماضی سے ہے لیکن انہیں پریزنٹ سمپل ٹینس میں بیان کرنے سے ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ ابھی نظر آ رہا ہے. اسے ہسٹورک پریزنٹ کہتے ہیں اور ماضی کی بات کو آنکھوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ انداز استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اخبارات کی ہیڈنگز میں بھی پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ان باتوں یا واقعات کا تعلق ایک دن پہلے یعنی ماضی سے ہوتا ہے. مثلاً ارتھکویک ہٹس تہران، تہران میں زلزلہ. بائی لیٹرل ڈائلاگز فیل، دو طرفہ بات چیت ناکام. پرائم منسٹر پوسٹ پونس ہز وزٹ ٹو امریکہ، وزیر اعظم کا دورہ امریکہ ملتوی. اب ہم ٹرسٹ انگلش گرامر میں دی گئی پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کے چند فقرات ڈسکس کرتے ہیں. وہ گرمیوں کی چھٹیاں کسی صحت افزا مقام پر گزارتے ہیں. They spend their summer vacation at some health resort. یاد رہے کہ ویکیشن کا معنی ہے چھٹیاں، لہٰذا اس کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کیا جاتا. ایک شریف انسان دوسروں کا دل نہیں دکھاتا. A gentleman does not hurt the feelings of others. منفی فقرات میں فقرے کے آخر میں ہے یا ہیں وغیرہ کا لفظ عموماً لکھا یا بولا نہیں جاتا. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. She never tells a lie. اگر کسی فقرے میں ڈز ناٹ کی بجائے نیور آئے تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. مزید دیکھیے، کیا وہ تیرنا نہیں جانتا؟ ڈز ہی ناٹ نو ہاؤ ٹو سوئم؟ کیا آپ کار چلانا نہیں جانتے؟ ڈو یو ناٹ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار؟ اگر کسی فقرے میں کسی کام کے کرنے کی صلاحیت ظاہر کرنا ہو تو ایسی صورت میں ہاؤ ٹو کے بعد ورب کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں. منفی فقرات کی طرح سوالیہ منفی فقرات میں بھی فقرے کے آخر پر ہے یا ہیں کا لفظ عموماً لکھا یا بولا نہیں جاتا. مزید فقرات دیکھیے. آپ روزانہ کتنے اخبارات بیچ لیتے ہیں؟ How many newspapers do you sell every day? تمہاری گائے روزانہ کتنا دودھ دیتی ہے؟ How much milk does your cow give every day? سوالیہ فقرات میں countable nouns کے ساتھ how many استعمال کرتے ہیں جبکہ uncountable nouns کے ساتھ how much استعمال ہوتا ہے. مزید دیکھیے، اس باغ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ Who looks after this garden? آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی فقرے میں کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, when, where وغیرہ آئے تو سب سے پہلے کوشچن ورڈ اور اس کے بعد سبجیکٹ کے مطابق ڈو یا ڈز لگاتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ ہو ایسا کوشچن ورڈ ہے کہ سوالیہ مثبت فقرات میں اس کے بعد عموماً ڈو یا ڈز استعمال نہیں ہوتا. نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہو اگر کوشچن ورڈ کے طور پر استعمال ہو تو اسے سبجیکٹ اور سنگولر یعنی واحد کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اردو میں چاہے آپ اس باغ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے کہیں یا اس باغ کی دیکھ بھال کون کرتے ہیں کہیں. انگریزی میں ترجمہ who looks after this garden ہی ہوگا. اب ان فقرات پر غور کریں. آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ Whom do you want to see? وہ کس سے ملنا چاہتا ہے؟ Whom does he want to see? ماڈرن انگلش میں whom کی جگہ who لکھا جا سکتا ہے، جیسے آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ Who do you want to see? وہ کس سے ملنا چاہتا ہے؟ Who does he want to see? یاد رہے کہ اس صورت میں جب whom کی جگہ who لکھا جائے تو who کے بعد do یا does استعمال ہوتے ہیں. اب اس فقرے پر غور کریں. کون آپ کا حکم نہیں مانتا؟ Who does not obey you? یاد رکھیں کہ سوالیہ منفی فقرات میں who کے بعد does not استعمال ہوتا ہے. اب ان فقرات پر غور کریں. میں ہر سال ضرور مری جاتا ہوں. I do go to Murray every year. وہ روزانہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہے. He does play cricket every day. عزیز طلبہ، پریزنٹ سمپل ٹینس کے emphatic sentences یعنی وہ فقرات جن میں زور دیا جائے یعنی ضرور کا لفظ استعمال ہو تو ضرور کے مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے سبجیکٹ کے مطابق ڈو
یا ڈز استعمال کرتے ہیں۔ سنگولر ناؤن ہی، شی، اٹ کے ساتھ ڈز، جبکہ پلورل ناؤن آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ڈو استعمال ہوتا ہے۔ ناؤ وی ڈسکس پیسو وائس۔ جس فقرے میں کام کرنے والے کا ذکر ہو وہ فقرہ ایکٹیو وائس کہلاتا ہے، اور جس فقرے میں کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو وہ فقرہ پیسو وائس کہلاتا ہے۔ یہ فقرات دیکھیے۔ اسلم ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اسلم always helps his brother۔ یہ فقرہ ایکٹیو وائس کا ہے کیونکہ اس میں کام کرنے والے کا ذکر ہے جو کہ اسلم ہے۔ اسلم کو ہر روز انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ اسلم is taught English every day۔ یہ پیسو وائس کا فقرہ ہے کیونکہ اس میں کام کرنے والے کا ذکر نہیں، یعنی اسلم کو انگریزی پڑھانے والے کا ذکر نہیں۔ پیسو وائس کے فقرات کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جس فقرے کا سبجیکٹ خود کام کرے وہ فقرہ ایکٹیو وائس کہلاتا ہے، اور جس فقرے کا سبجیکٹ خود کوئی کام نہ کرے بلکہ کام، عمل کو ریسیو، وصول کرے، یعنی کام اس پر کیا جائے، وہ فقرہ پیسو وائس کہلاتا ہے۔ مثلا اسلم always helps his brother۔ اس فقرے کا سبجیکٹ اسلم ہے جو کہ خود کام کرتا ہے، جبکہ اسلم is taught English every day۔ اس فقرے کا سبجیکٹ بھی اسلم ہی ہے لیکن یہ خود کام نہیں کر رہا بلکہ کام، عمل کو ریسیو، وصول کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، پارٹس آف سپیچ میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ فقرے کا وہ حصہ جس میں اس شخص یا چیز کا ذکر ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے فقرے کا سبجیکٹ کہلاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ناؤن یا پروناؤن جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے فقرے کا سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ انگریزی میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔ A verb is in active voice when it shows that the subject does something. That is, the subject is the doer of the action. The subject acts and the action passes from the subject to the object. For example, she always speaks the truth. وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ The horses are grazing in the fields. گھوڑے کھیتوں میں چر رہے ہیں۔ NLC constructed this road last year. NLC نے پچھلے سال یہ سڑک تعمیر کی۔ The butcher slaughtered a goat. قصاب نے ایک بکری ذبح کی۔ A verb is in passive voice when it shows that something is done to the subject. That is, the subject is the receiver of the action. The subject does not act, it remains passive. For example, the road has been constructed. سڑک کی تعمیر کر دی گئی ہے۔ This poem was written in 16th century. یہ نظم 16ویں صدی میں لکھی گئی۔ The horses were fed on oats. گھوڑوں کو جو پر پالا گیا۔ A goat was slaughtered in the name of a Greek goddess. ایک یونانی دیوی کے نام پر ایک بکری ذبح کی گئی۔ پیسو وائس کے فقرات کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ یہ فقرات عموماً تب استعمال کیے جاتے ہیں جب کام کرنے والے کی اہمیت نہ ہو یا اس کا ذکر ضروری نہ ہو۔ مثلاً ان گلیوں میں ہر روز جھاڑو دیا جاتا ہے۔ These streets are swept every day. یہ پل 50 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ This bridge was built 50 years ago. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ The price of petrol has been raised. ان فقرات میں جھاڑو لگانے والوں، پل تعمیر کرنے والوں اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے والوں کی اہمیت نہیں یا ان کا ذکر ضروری نہیں، اس لیے یہ فقرات پیسو وائس میں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی پر تنقید کرنے یا کوئی ایسی بات جس کے کرنے والے کا ذکر کرنا مناسب نہ لگتا ہو، پیسو وائس سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ کو انہی باتوں کی وجہ سے ناپسند کیا جاتا ہے۔ You are disliked for such things. اسے اکثر بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ He is often befooled. اس کی بلا وجہ توہین کی گئی۔ He was insulted for nothing. بعض اسٹوڈنٹس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیسو وائس کے فقرات میں ہمیشہ بائی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ مثلا انڈیا میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ Idols are worshipped in India. میرا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ I have been transferred. یہ پیسو وائس کے فقرات ہیں مگر ان میں بائی استعمال نہیں ہو رہا، لہٰذا یاد رکھیں کہ بائی صرف ان پیسو وائس سینٹینسز میں آتا ہے
جنہیں ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں بدلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ کسی ٹینس کے پیسو وائس سینٹینسز کی اردو پہچان بھی وہی ہوتی ہے جو اس ٹینس کے ایکٹیو وائس سینٹینسز کی ہوتی ہے۔ Now we discuss the passive voice of present simple tense. سنگولر ناؤن اور ہی شی اٹ کے بعد از بطور ہیلپنگ ورب اور اس کے بعد ورب کی تیسری فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے، عادل کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، عادل از آلویز ہیلپڈ، اس کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، ہی از آلویز ہیلپڈ۔ آئی کے بعد ایم بطور ہیلپنگ ورب اور ایم کے بعد پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھیے، میری ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، آئی ایم آلویز ہیلپڈ۔ پلورل ناؤن اور وی، یو، دے کے بعد آر بطور ہیلپنگ ورب اور آر کے بعد پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے، ہماری ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، وی آر آلویز ہیلپڈ، آپ کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، یو آر آلویز ہیلپڈ، ان کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، دے آر آلویز ہیلپڈ، غریب طلبہ کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے، پور اسٹوڈینٹس آر آلویز ہیلپڈ۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں از، ایم، آر کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے، عادل کی مدد نہیں کی جاتی ہے، عادل از ناٹ ہیلپڈ، میری مدد نہیں کی جاتی ہے، آئی ایم ناٹ ہیلپڈ، ہماری مدد نہیں کی جاتی ہے، وی آر ناٹ ہیلپڈ، غریب طلبہ کی مدد نہیں کی جاتی ہے، پور اسٹوڈینٹس آر ناٹ ہیلپڈ، ان کی مدد نہیں کی جاتی ہے، دے آر ناٹ ہیلپڈ۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں از، ایم، آر کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے، کیا عادل کی مدد کی جاتی ہے، از عادل ہیلپڈ، کیا اس کی مدد کی جاتی ہے، از ہی ہیلپڈ، کیا آپ کی مدد کی جاتی ہے، آر یو ہیلپڈ، کیا ان کی مدد کی جاتی ہے، آر دے ہیلپڈ، کیا غریب طلبہ کی مدد کی جاتی ہے، آر پور اسٹوڈینٹس ہیلپڈ۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں از، ایم، آر کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے، کیا عادل کی مدد نہیں کی جاتی ہے، از عادل ناٹ ہیلپڈ، کیا اس کی مدد نہیں کی جاتی ہے، از ہی ناٹ ہیلپڈ، کیا آپ کی مدد نہیں کی جاتی ہے، آر یو ناٹ ہیلپڈ، کیا ان کی مدد نہیں کی جاتی ہے، آر دے ناٹ ہیلپڈ، کیا غریب طلبہ کی مدد نہیں کی جاتی ہے، آر پور اسٹوڈینٹس ناٹ ہیلپڈ۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، ویئر، وائی وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی از، ایم، آر سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے، عادل کی مدد کب کی جاتی ہے، وین از عادل ہیلپڈ، آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے، واٹ آر یو ٹاٹ، میری کیوں مدد کی جاتی ہے، وائی ایم آئی ہیلپڈ، ان کی کیوں مدد کی جاتی ہے، وائی آر دے ہیلپڈ، اس کی کیسے مدد کی جاتی ہے، ہاؤ از ہی ہیلپڈ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، اب آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں پریزنٹ سمپل ٹینس اور پریزنٹ سمپل ٹینس کے پیسو وائس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائزز خود کیجئے تاکہ رولز کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہو سکے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اور اس کا پیسو وائس ڈسکس کریں گے۔